رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ ایک تابعی تھے. تابعی اس کو کہتے ہیں جس نے صحابی کو دیکھا ہو. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے, صحابہ کا دور ہے. روبی بن حراش آپ مسکراتے نہیں تھے, آپ کے چہرے پر کبھی مسکراہٹ نہیں آئی. تو جب بھی لوگ پوچھتے کہ یار آپ مسکراتے کیوں, ہنستے کیوں نہیں, آگے ان کا ایک جملہ ہوتا تھا کہ یار کیا خبر میرا انجام کیسا ہوگا, بھئی مجھے پتہ ہی کوئی نہیں میرا انجام کیسا ہوگا, تو میں مسکراؤں کس منہ کے ساتھ. اللہ اکبر. یہ اگر سینوں میں نقش ہو جائے یہ بات تو پھر کیا ہی کمال کی زندگیاں ہو جائے لوگوں کی. اچھا, کہا کہ مسکراتا اس لیے نہیں کہ کیا خبر میرا انجام کیسا ہوگا. وقت گزرتا گیا, آپ کا وصال ہوا. وصال کے بعد آپ کے بھائی تھے ربیع بن حراش, وہ غسال کو بلا کے لے کے آئے, غسل دینے والے کو. اب جب غسال کو بلا کے لے کے آئے تو غسل دینے کے لیے وہ آگے بڑھا. جب وہ آگے بڑھا تو فوراً پیچھے آ گیا. تو ربیع نے پوچھا بھئی کیا ہوا, تجھے غسل دینے کے لیے بلایا گیا ہے اور تو آگے جاتا ہے میت کے قریب, پھر پیچھے ہٹ کے آ جاتا ہے, ماجرا کیا ہے. تو اس غسال نے کہا کہ بھئی میں اس کو غسل دینے کے لیے آگے بڑھتا ہوں, یہ آگے سے مسکرا رہا ہوتا ہے. اللہ اکبر. پتہ نہیں تو سمجھ آئی کہ نہیں آئی. کہا کہ میں آگے بڑھتا ہوں اور یہ آگے سے مسکراتا ہے. تو ربیع نے کہا کہ یہ ساری زندگی اس لیے نہیں مسکرایا کہ کیا خبر میرا انجام کیسا ہوگا, آج اللہ نے انجام دکھایا ہے تو اس لیے مسکرا رہا ہے. اللہ اکبر. اچھا, اگلی بات بڑی قابل توجہ. اب اس کو غسل دیا گیا. اب یہ جو افواہ تھی نا, بھئی غسل دینے کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو یہ آگے سے مسکراتا ہے, یہ افواہ سارے علاقے میں پھیل گئی. جب پھیلی تو دو گروہ بن گئے. ایک نے کہا کہ یار ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ مر جائے اور اس کے بعد مسکرا رہا ہو, یہ ہم تسلیم نہیں کرتے. دوسرے نے کہا کہ یار اچھا بندہ تھا, نیک صالح پاکیزہ شخص تھا, تو شاید ایسا ہوا ہو. خیر, جب غسل دیا گیا, غسل دینے کے بعد آپ کو کفن دیا گیا. کفن دینے کے بعد چارپائی پر رکھا گیا, چارپائی کو باہر لایا گیا. زمانہ آ گیا دیکھنے کے لیے کہ بھی ماجرا کیا ہے. سارا زمانہ آ گیا ان کے گھر میں اور روبی بن حراش کے ارد گرد سارے جمع ہیں. اب کفن میں ہے, منہ تھوڑا سا نظر آ رہا ہے, کفن میں ہے. لوگ کھڑے ہو کے چارپائی کے پاس باتیں کر رہے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ اچھا تھا, کوئی کہتا ہے چلو ٹھیک ہی سی, جتنا لوگ ساڑھے ہوندے نے. اللہ اکبر. اچھا, اتنی باتیں ہو رہی تھی تو روبی بن حراش نے اپنا ہاتھ کفن سے باہر نکالا. اللہ اکبر. اپنا ہاتھ کفن سے باہر نکالا اور کہا کہ السلام علیکم. لوگوں نے کہا وعلیکم السلام, اتتکلم بعد الموت, کیا تم مرنے کے بعد کلام کر رہے ہو. کہا ہاں میں مرنے کے بعد کلام کر رہا ہوں. تو لوگوں نے کہا اچھا. لوگ سہم گئے, پریشان ہو گئے کہ یہ مردہ بول پڑا آج. لوگ سہم گئے اور پھر پوچھا اچھا بتاؤ تمہارے ساتھ تمہارے رب نے کیا معاملہ کیا. تو اس نے کہا کہ کیا بتاؤں اللہ نے میرے ساتھ کیا معاملہ کیا. کہا کہ جب میری روح پرواز ہوئی, میری روح کو میرے رب کے حضور پیش کیا گیا تو کہا کہ اللہ نے روح اور ریحان کے پھول میرے گلے میں ڈال دیے. اللہ اکبر. میرا استقبال کیا فرشتوں میں اور اللہ کی رحمتیں مجھ پر راضی تھی, مجھ پر بڑا کرم ہوا. اچھا, لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دی. اب لوگ ایک مردہ بول پہ ہے نا, ساڈے ورگے ہون پوچھنا شروع, اچھا ایدہ کی ہویا ہے تو پھر ایدہ کی ہویا ہے, سارا پوچھنا شروع کر دیا. اچھا, اس نے جب سلسلہ کلام طویل ہوا تو روبی بن حراش نے کہا عجلوا بی ولا تؤخروا بی لأن ابا القاسم ينتظر الی الصلاۃ. کہا کہ تم مجھے ادھر باتوں میں لگا رہے ہو, ادھر امام الانبیاء میرے جنازے کا انتظار فرما رہے ہیں, اور میں نو چھڈو میرے حضور میرے جنازے کا انتظار فرما رہے ہیں. اللہ اکبر. میں عرض کر رہا ہوں کہ جب زندگیاں ایسی ہو جائیں تو کمال ہو جائے. خدا کی قسم یہ پتہ نہیں چلنا کہ حضرت علی پہنچ گئے نے. میں کہا کہ یہ ایک عام شخص کا پروٹوکول ہے اللہ کے حضور, یہ ایک اس بندے کا پروٹوکول ہے کہ جو اتوار کو بھی فوت ہو جائے, سوموار کو بھی فوت ہو جائے, یا جو ہفتے میں بھی فوت ہو جائے, انہوں اللہ مرن تو بعد اینا پروٹوکول دیندہ ہے کہ جن دی موت رمضان شریف وچ ہوئے, کہ جن دی موت جمعرات والے دن ہوئے. بھیا میں نو دسو پھر سارے بزرگ یہ دعاواں کرتے رہے کہ کاش کے سانو جمعرات دا دہاڑا نصیب ہو جائے, کاش کے سانو رمضان شریف دا دن میسر آ جائے, کاش کے سانو
شب برات دی رات آ جائے مل جائے اے ملن واسطے بڑا کام کرنا پیندا ہے تے مائی تے میں صدقے نہ جاواں کہ یار صبح صبح سورہ یاسین دی تلاوت فقیر ہی کر رہا سی اس ٹائم سورہ ملک دی تلاوت میں ہی کر رہا سی اس ٹائم کہ اللہ پاک نے انہاں دی روح نو قبض فرمایا اور کمال عروج عطا فرما چھڑیا مینوں اس تو بعد 2 دیہاڑے میں تا رش کے چریا کہ یار کمال ہو گیا اس تے مائی تے اللہ دا فضل ہی ہو گیا ہے اللہ پاک انہاں دا صدقہ ساڈی کامل بخشش فرمائے اللہ انہاں دا صدقہ ساڈے تے اپنا خاص فضل و کرم فرمائے انہاں دے مزید درجے بلند فرمائے